السلام علیکم. علیکم السلام. بات کریں. السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اچھا اللہ آپ کو آگا مجھے کچھ جی بہن. جی ایکچولی بہن. میں پاکستان سے ہوں اور جی کراچی شہر سے تعلق جی ہے جی. میرا، اور میں BA پارٹ 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں ہوں. پرائیویٹلی، اور ابھی کچھ ریگولر کلاسز لینے کے لیے یونیورسٹی جانا بھی پڑتا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یونیورسٹی میں زیادہ تر فرقہ واریت کتنی زیادہ ہوتی ہے. ہوں. وہاں پہ سوالات مختلف قسم کے لوگ کرتے ہیں اور پھر ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں. تو جی میں کافی زیادہ میری لڑکیوں سے اسی بات پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا سوال پوچھ لیتی ہیں جس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے حساب سے نہیں دے پا رہی ہوں، کوئی لاجیکل آنسر نہیں دے پا رہی ہوں. تو میرے پاس کچھ سوالات ہیں، میں وہ کرنا چاہوں گی آپ سے. جی جی. میرا پہلا سوال یہ کہ ہمارے کلمے میں جو ایڈیشن ہے علی ولی اللہ کا، وہ کیوں ہے اور وہ کیسے ہے؟ مطلب کہاں سے اس کا ایڈیشن آیا، اور تو کیا وہ یہ نماز میں پڑھنا؟ نماز میں پڑھنا اور ہے، کلمہ میں پڑھنا اور ہے. یہ ایمان کی شرط ہے. اگر آپ اسی چینل پہ سرچ کریں نا کہ کلمہ، تو اس میں نے شیعہ کتب سے جی بہت سارے دلائل دکھا دیے ہیں کہ یہ شیعہ کلمہ کا جز ہے. یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ روایات. بعض اس میں سے نماز میں پڑھنا اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے نا. ایک چیز کلمہ میں شامل ہے، یعنی ایمان کا جز ہے، اس کا شہادت دینا واجب ہے. اور ایک جو ہے کہ نہیں نماز میں پڑھنی چاہیے. تو یہ دو مختلف مسائل ہیں. تو جہاں تک شہادت دینا کلمہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی ہے، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 441 میں یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے: ان اول اہل بیت نوحه اللہ باسمائنا انه لما خلق السماوات والارض امر منادیا فنادا. ہم وہ اہل بیت ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارا نام لیا. اللہ نے زمین و آسمان جب خلق کیا تو اللہ نے ایک منادی کو، ایک اناؤنسر کو، ایک پروکلیمر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اناؤنس کرو، پروکلیم کرو، تم ندا دے دو. تو اس نے اس طرح ندا دیا: اشہد ان لا الہ الا اللہ ثلاثا، 3 دفعہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ. اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا، امیر المؤمنین اسلام حق برحق امیر المؤمنین ہے. 3 دفعہ شہادت دی اس نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرامین ہے. اچھا، الاحتجاج تبرسی میں چاپ جزء اول، چاپ بیروت میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ایک بہت لمبی حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خلق کیا ہے تو عرش پہ اللہ نے لکھوا دیا، جنت میں لکھ دیا، جبرائیل کے پر میں لکھا ہے، میکائیل کے ماتھے پہ لکھا ہے، بہت سارے، وہ پورا ادھر لسٹ ہے کہاں کہاں پہ اللہ نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المؤمنین. آپ میں سے جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ذکر بھی کہا کرو علی علیہ السلام امیر المؤمنین. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی احادیث بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ بھی. تو یہ جو ہے ہاں یہ کلمے کا جزء ہم نے نہیں بنایا، یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے بہت سارے روایات میں منصوص ہے. اور پھر نماز میں کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تو علی امیر المؤمنین بھی کہا کرو. تو یہ استحباب ثابت ہے ہر حالت میں، چاہے نماز غیر نماز تشہد میں ہو یا اذان میں ہو، سب استحباب ہر جگہ ثابت ہو جاتی ہے. جی بہن، اور مزید سوال ہے آپ کا؟ جی ایک سوال اور ہے. اچھا ہمارے نماز میں جو سجدے گاہ ہوتی ہے، جو ہم اس پہ سجدہ کرتے ہیں، اگر اس پہ ہم نہ کریں تو ہماری نماز نہیں ہوگی کیا؟ دیکھیں سجدہ اہل بیت علیہ السلام کو جو فرمان ہے، سجدہ 3 چیزوں پہ نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ سب چیزوں پہ ہو سکتی ہے. ایک جو پہننے کی چیز ہے، مثلا اگر کوئی لباس ہے، کپڑا ہے، فرش ہے. فرش جو ہے، فرش کس چیز سے بنتا ہے؟ فرش اگر کپڑے سے بنتا ہے نا، جو داغا وغیرہ ہے جیسے کارپیٹ ہے، تو اس پہ نہیں کر. فرش اگر چٹائی ہے تو اس میں کر سکتے ہیں. تو ایک تو پہننے والی چیز ہے، ایک کھانے والی چیز ہے کہ کوئی روٹی یا چاول پہ انسان یا بسکٹ پہ کوئی سجدہ کرنا چاہے، یا کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے. تو کھانے کی چیزوں پر، پہننے والی چیزوں پر. اور کوئی چیز جو معدن سے نکلتا ہے، منرل جو زمین سے نکلتا ہے، قیمتی چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، مرمر کا پتھر ہے، ٹھیک ہے نا، عقیق کا پتھر، ان چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہر چیز پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سے افضل یہ ہے کہ مٹی پہ سجدہ ہو. سجدہ کس چیز کا نام ہے؟ سجدہ یعنی انسان اپنے آپ کو چھوٹا ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تو عزیز ہے،
تو صاحب عزت ہے، میں گناہ کار، میں روسیا ہوں. سجدہ اس چیز کا نام ہے. تو اس کے لیے مناسب ہے کہ جو سب سے کم قیمت چیز دنیا میں وہ کیا مٹی ہے، اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. تو اس میں انسان اپنا جو یہ پیشانی ماتا چہرہ ہے، جو سب سے انسان کے وجود میں سب سے نفیس اور سب سے عزیز عضو کیا ہے، اس کو وہ مٹی پہ رکھ دے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کسی بھی مٹی پہ سجدہ کریں، یہ دوسری چیزوں سے بہتر ہے، لیکن ان 3 چیزوں پہ سجدہ کریں تو سجدہ ہی باطل ہے. اچھا، مٹی میں سب سے بہترین جو ہے امام حسین علیہ السلام کی تربت ہے، اس پہ سجدہ کریں تو اس کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں. لیکن اگر مثلا میرے پاس سجدگاہ نہیں ہے، میں سفر میں ہوں یا کسی جگہ پہ گھر میں سجدگاہ کسی نے چھپا دیا، بچے اکثر کرتے ہیں نا، جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کبھی سجدگاہ کو کہیں اٹھا کے کہیں رکھ دیتے ہیں. تو اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان 3 چیزوں میں سے نہ ہو. لکڑ پہ سجدہ کر سکتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. کاغذ پہ کر سکتے ہیں، پتے پہ کر سکتے، جو کھانے والا پتا نہیں ہے نا، جو ویسے درخت کا پتا ہے، اس پہ کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں سوائے وہ 3 چیزیں جو میں نے ذکر کیا. جی بہن مزید بولیں. جی، یہ ہم وضو کر لیتے ہیں، اور اس میں ہمارے بڑے گھر والے جس سے سب سے ہی ہم پوچھتے ہیں، کسی ایسے انسان سے، بزرگ سے جس کو دین کی زیادہ تعلیم ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک بار وضو کر لیا تو اگر آپ نامحرم کے سامنے گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. نہیں اور وضو نہیں جیسے ٹوٹتا. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وضو کیا اور ہم کہیں جا رہے ہیں، جیسے ہم امام بارگاہ جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے اگر ایسی تنگ جگہ ہے جہاں ہم وضو نہیں کر سکتے، تو ہم نے جو وضو کیا تھا کیا وہ ٹوٹ جائے گا کسی نامحرم کی نگاہ سے؟ نہیں، یا پھر نہیں؟ وضو نامحرم مثلا آپ گلی میں جاتی ہیں نا، ادھر تو بہت سارے نامحرم، آپ کالج جا رہی ہیں یا مسجد امام بارگاہ، وضو بنا کے غسل بنا کے انسان اس سے تو نہیں ٹوٹتا نا. وہ ایسے ہی، وہ ایسے افواہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے، اس سے نہیں ٹوٹتا. وہ ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ مثلا کوئی انسان باتھ روم یوز کرے، یا کوئی ہوا نکلے، یا انسان سو جائے، نیند آ جائے، انسان ایسی نیند آ جائے کہ آنکھ نہ دیکھے اور کان نہ سنے. ایسی نیند انسان ایک دفعہ آنکھ لگتی ہے نا لیکن کان سنتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ اس سے نہیں ٹوٹتا کہ آپ کو کسی نامحرم نے دیکھ لیا، یا آپ مثلا وہ پرچون والی دکان میں گئے نا کوئی چیز خریدنے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی، اور کوئی سوال ہے جی، بہن؟ بس ایک آخری سوال تھا. اوکے، بس تھینک ایک یو سر، آخری تھینک یو. سوال. جی بولیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو کریب اور لابسٹر ہے، کیا یہ کھانا حرام ہے؟ نہیں، بالکل. سمندری چیزوں سے صرف اور صرف مچھلی جائز ہے. وہ مچھلی بھی وہ اس میں جس کے اسکن میں، انگلش میں اس کو اسکیلز بولتے ہیں، عربی زبان میں فلس بولتے ہیں. وہ جو میں اردو میں نہیں جانتا اس کو کیا بولتے ہیں، آپ دیکھ لینا. صرف مچھلی جائز ہے، ہر مچھلی نہیں. ہر مچھلی وہ جو اس کے اسکن میں کیا ہو، اسکیلز ہو. ہاں، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ چریا. چھلکے والی مچھلی میں نے سنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، کوئی چھلکا نام وہ نہیں حلال نہیں ہے. چھلکا حلال نہیں ہے. اس میں جس کے چھلکے پہ اسکیلز ہوں وہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی چیز ہے جو سمندر میں رہتی ہے، مچھلی ہے ہی نہیں، وہ اس کو مچھلی نہیں کہتے. مثلا جیسے لابسٹر ہے، جیسے لیکن بہت آپ ساری چیزیں نا، تو اس کو نہیں کھا سکتے. صرف مچھلی جائز ہے. اسکول وغیرہ، جی جی، کیا چیز؟ یہ جو اسکولس وغیرہ ہیں جہاں پہ شیف وغیرہ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تو وہاں پہ جو چیزیں بنوائی جاتی ہیں وہاں تو یہ چیزیں بنتی ہیں، اور وہاں تو سارے مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تو کھاتے ہیں، تو ہاں، یہ کیا مسلمان حرام ہوتا ہے؟ وہ کھاتے ہیں نا. جماعت عمریہ تو بہت ساری چیزوں کو کھاتے ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے. وہ لوگ کھاتے ہیں. وہ لوگ وہ چپکلی وغیرہ بہت ساری خبیث چیزوں کو کھاتے ہیں. وہ لوگ پتہ آپ کو، وہ اردو میں اس کو بولتے ہیں اگر مگر، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کتے جیسا اس کی شکل ہے، کتے سے بھی زیادہ خبیث ہے وہ. انگلش میں اس کو بولتے ہیں ہائینا. اس کو کھاتے ہیں لوگ. یہ اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں. عجیب تھا. اور اگر کوئی غلطی سے کھا لے اس کو تو کیا کیا جائے پھر؟ ہمیں نہیں پتا ہو جیسے کہ ہم نے اس کو کھا لیا. استغفر اللہ بولو، استغفر اللہ. ایک دفعہ توبہ کرو اللہ سے. جب بھی انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے نا، تو پھر اللہ کریم و رحیم، اللہ بخشنے والا. انسان کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دو، وہ اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. غلطی کا یہ ہے کہ انسان استغفار کرے. جی ٹھیک ہے بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.